یہ قبلہ یہ کعبہ یہ مسجد یہ منبر سجے ہیں جو تاکوں میں قرآن گھر گھر. یہ سچے مجاہد یہ عالم یہ رہبر، یہ سچے مجاہد یہ عالم یہ رہبر، جو سینے میں باطل جو سینے میں باطل کے ہیں مثل خنجر. تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے. وہ دشت بلا میں شہیدوں کی لاشیں تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے. فضاؤں میں باقی فضاؤں میں باقی یہ حل من کے نعرے، تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے. فلک پر وہ خون شہیداں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شب کی تاریخی ہے، آج کی رات تاریخ کر دی جاتی ہے ان چند بیویوں اور بچوں کے نام پر جو تاریخ صحرا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آج مجالس میں تاریخی کر دی جاتی ہے تاکہ اگر کوئی سیدہ کی لال کو پرسا دینا چاہتا ہے تو رونے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. ان بیویوں کی یاد میں تاریخی کر دی جاتی ہے جو جب رونے لگتی تھی تو تازیانے پڑتے تھے. آج دل بھر کے رو عزیزو، نہیں معلوم میری اور آپ کی اس نشست میں شاید مولا امام زمانہ تشریف رکھتے ہو، نہیں معلوم سیدہ کی نظر اس محفل مجلس کے اوپر پڑ جائے، دل بھر کے پرساتے ہو. کربلا کے 10 دن گزار لیے، عشرہ محرم گزر گیا. علامہ مجلسی ایک کتاب تحریر فرماتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مسائل پر. کہتے ہیں میں وہ کتاب لکھ رہا تھا اور جب اس کتاب میں مسائل لکھتے لکھتے میں نے چاہا کہ کربلا کی سب سے بڑی مصیبت لکھ دوں.
کہنے لگی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کس مصیبت کو کہوں کہ کربلا کی سب سے بڑی مصیبت ہے؟ سید الشہداء علی اکبر کو الوداع کہہ رہے تھے، یہ مصیبت اپنے بھائی عباس کے اشارے اٹھاتے ہوئے گئے، یہ مصیبت قاسم و نوشاد کے لاشے کے ٹکڑے سمیٹے، علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا، تیرے سے شعبے چلا۔ کہنے لگے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کون سی مصیبت کہوں سب سے بڑی مصیبت؟ کہتے ہیں کہ میں سو گیا تو خواب میں یوں لگا جیسے بی بی نے کوئی جواب دیا اور کہا کہ مجلسی میرے بچے کی وہ مصیبت دکھ دے جب وہ الوداع کہنے کے لیے آیا ہے، جب میرا بچہ آخری الوداع کہنے کے لیے خیموں میں آیا، مجلسی اس مصیبت کو لکھ دے، یہ سب سے بڑی مصیبت تھی۔ اہل حرم جمع ہو گئے، سب حسین سے الوداع کرنے لگے۔ سید الشہداء اپنی بہن کے پاس آئے، علماء روایت کرتے ہیں، مشہور روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بی بی زینب کے پاس آئے، کہا زینب ہمارے سامان میں ایک پھٹا ہوا کرتا ہے، وہ کرتا لا کے دے دو۔ زینب نے سر پیٹ لیا، کہا بھیا اماں یہ کرتا سیدھی جاتی تھی، روتی جاتی تھی۔ کہا بھیا یوں لگا جیسے ماں کی وصیت پر عمل کا وقت آ گیا ہے، اے بھیا بیٹھ جائیے، آپ کے گلے پہ مجھے بوسہ لینا ہے۔ کہا بہن وہ کیوں؟ کہا میری ماں نے وصیت کی تھی، اے زینب میں نہ ہوں گی، میرے حسین کے گلے پر تو بوسہ لینا۔ سید الشہداء نے کہا بہن مجھے یوں لگا جیسے بابا کی وصیت کا وقت آ گیا ہے، اے بہن ذرا بازو پہ سے چادر تو ہٹاؤ۔ اے بہن بازو پہ سے چادر ہٹاؤ، میرے بابا نے کہا تھا اے حسین زینب کے بازو پہ رسیاں بندھے گی، بازوؤں کا بوسہ لے لینا۔ یہ ہو گیا، سید الشہداء روانہ ہونے لگے، مخدرات نے ماتم کیا۔ عزیزو ٹھہر ٹھہر کے مسائل پڑھوں گا تاکہ جتنی روایتیں ممکن ہیں سب پڑھنا ممکن ہو جائے۔ آپ دل بھر کے ماتم کیجئے گا، آپ دل بھر کے روئیے گا، بی بی کو پرسہ دے لیجئے گا۔ بس ایک وقت آیا، سید الشہداء زلجناح پر سوار ہوئے، زلجناح سے کہا اے اسب با وفا اب مجھے میری آخری منزل پر لے چل۔ زلجناح نے حرکت نہیں کی، دوبارہ اشارہ کیا، زلجناح نہ بڑھا۔ سید الشہداء نے زلجناح سے گویا یوں کہا اے زلجناح تو بھی تھک گیا ہوگا، تو بھی پیاسا ہوگا، بس یہ آخری زحمت ہے، اب کوئی سواری نہیں رہے گی، اب چل پڑ۔ دیکھا نہیں چلا، زلجناح نے سر جھکایا، سید الشہداء نے دیکھا زلجناح کے قدموں سے بچی لپٹی ہوئی ہے۔ اے زلجناح تجھے اللہ کا واسطہ میرے باپ کو لے کے آ جائیو۔ اے زلجناح تجھے اللہ کا واسطہ میرے باپ کو لے کے آ جا، اب یہ گئے واپس نہیں آئیں گے۔ سید الشہداء نے سکینہ کو راضی کیا، اب سواری سوار ہوئی اور روانہ ہوئے۔ دو جملے عرض کروں گا، بڑے بھاری جملے لگتے ہیں مجھے۔ ایک موقع پر سید الشہداء مقتل پہنچنے سے پہلے ذرا سا رکے، میدان نبرد سے پہلے ذرا سا رکے، مقتل کی طرف دیکھا، کہا اے جانثارو اب آتے کیوں نہیں ہو؟
سید الشہداء روانہ ہوئے، دونوں ہاتھوں میں شمشیر، حیدر کرار کا بیٹا جنگ لڑتا ہے۔ ایک راوی کہتا ہے ہم نے حسین کو نرگے میں گھیرا ہوا تھا، شمشیریں ہر طرف تھیں، نیزے ہر طرف تھے، لیکن ایک جملہ کہتا ہے میں نے کسی کو دشمن کے گھیرے میں ایسے لڑتے نہیں دیکھا جیسے حسین لڑ رہے تھے، جیسے حسین لڑ رہے تھے ایسا کسی کو لڑتے نہیں دیکھا۔ بس سید الشہداء روانہ ہوئے اور مقتل کارزار ہوا۔ چند روایت کی زحمت، سید الشہداء دشمنوں کے سامنے آ گئے، تمام طرف سے دشمنوں نے حملہ شروع کر دیا۔ ایک روایت آپ کے ذہن میں شاید ہو، ذرا پیچھے لے کر جاؤں آپ کو۔ ایک موقع تھا، زین العابدین مولا چوتھے امام مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا، لوگوں میں گندم تقسیم کر رہے تھے، ایک صف لگی ہوئی تھی، ہر کوئی گندم لینے آتا تھا، چوتھے امام گندم دے دیا کرتے تھے۔ باری باری لوگ آ رہے تھے، ایک آدمی آیا، مولا نے سر جھکایا ہوا تھا، گندم میں سے پیالہ بھرا اس کی گود میں ڈال دیا، کہنے لگا اے زین العابدین آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ مولا نے کہا جو میرے باپ کی پیشانی میں پتھر مارے کیا میں بلا سکتا ہوں؟ تو وہی ہے جس نے میرے باپ کی پیشانی میں پتھر مارا تھا، خون کا بہانا جاری ہوا تھا۔ سید الشہداء روایتیں کہتی ہے سید الشہداء پھر نہ زلزلہ بڑھتے نہ زمین بڑھتے، وہ تیروں اور برچیوں کے اوپر زلزلہ کے سید الشہداء کا لاشا معلق تھا۔ بس وہ وقت آیا، عجیب روایات ہمارے پاس ہیں، بہت کم لوگ جرأت کریں گے، بہت کم لوگ ذکر کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کی ایک اولاد قاسم ہے، امام حسن مجتبیٰ کا ایک فرزند عبداللہ بھی ہے۔ مستند ترین روایات کے اندر عبداللہ کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، سید الشہداء نبی پڑھتے ہیں، یہ بچہ خیمے سے دیکھ رہا تھا، نکلنے کا ارادہ کرتا ہے، چچا کی سد بڑے زیادہ تھامنے کی کوشش کرتی ہے، بچہ روانہ ہو جاتا ہے، سید الشہداء پہ شمشیر کی ضرب لگ رہی ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، ہاتھ کٹ کے گرتے ہیں، سید الشہداء سے کہتا ہے اے چچا دشمنوں نے میرے ہاتھ کاٹ دیے، دوسری ضرب لگی، بچے کا لاش سید الشہداء پر، سید الشہداء زمین پر اور دشمن اطراف میں ہیں، اب سب جمع ہوئے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے سید الشہداء کے نزدیک جائے۔ پھر ایک لمحہ آیا، دشمن کا ایک دستہ خیموں کی طرف روانہ ہوا، سید الشہداء نے اپنے آپ کو اٹھایا، اے میرے ساتھ ابھی حسین زندہ ہے، ابھی خیموں کا رخ کر ابھی حسین زندہ ہے۔ بس عزیزان محترم آپ کی مصیبت خدا قبول کرے، فاطمہ زہرا کے حضور آپ کا پرسہ قبول ہو۔ آپ جاننا چاہیں گے وقت کے امام نے اس لمحے کا مرثیہ کیا پڑھا ہے؟ زیارت ناہیہ کے جملے عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ زیارت ناہیہ میں سید و سردار نے یہ منظر بیان کیا ہے، کہا میرے جد امجد میں وہ لمحہ کیسے بیان کروں جب آپ کا زلزلہ چہرے پر خون لگائے بیویوں کے خیمے میں آیا تھا، اور بیویوں نے زلزلہ کو خالی پایا، وہ جمع ہو گئی، وہ ماتم کرنے لگی، ماتم شروع ہوا۔ اے عزیزو عاشور کا دن تھا، عاشور کا دن تھا، اب تاریکیاں ہیں، اب تاریکیاں شروع ہونے والی ہیں۔ ایک موقع آیا، طبل بجنے لگے، باجے بجنے لگے، 10 شہ سوار عمر سعد کے سامنے آئے۔ عمر ابن سعد نے کہا ارے کون ہے جو حسین کا لاشا پامال کرے گا؟ 10 لعین آ گئے، نال
گئی، گھوڑوں کی ناک لگ گئی، اب مجھ سے کہا نہ جائے، بس ایک جملہ عرض کروں۔ اس لعین نے ان 10 میں سے ایک نے ایک جملہ کہا ہے، تم اپنے مولا کے عاشق ہو، حسین کے عاشق ہو، یہ جملہ سن لو۔ ایک لعین نے کہا، کہنے لگا اس دن ہم نے گھوڑے دوڑائے تھے، حسین کی سینے کی ہڈیاں قبر سے لگا دی تھی۔ اس دن ہم نے گھوڑے دوڑائے تھے، خدا لعنت کرے اس قوم کو جو حسین کی لاشیں کو پامال کر رہا۔ بس علماء آیا، خیموں میں آگ لگنے لگی، خیمے جلنے لگے، کوہرام بپا ہو گیا۔ ایک موقع اب سکینہ کے تماچے لگنا شروع ہو گئے، گوشوارے چلنے لگے، خیموں میں آگ لگی۔ بی بی زینب زین العابدین کے پاس آئی اور ایک سوال کیا، کہا اے فرزند آپ امام وقت ہیں، ہمیں اجازت دے دے ہم خیموں میں چل کے بڑھ جائیں، ہم بے پردہ باہر نہ جائیں۔ امام زین العابدین کا حکم آیا، آپ پر واجب ہے آپ باہر جائیے۔ راوی کہتا ہے میں نے بیویوں کو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے دیکھا۔ حمید ابن مسلم کی روایت ہے، حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں نے ایک بچی کو دیکھا، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، کہتا ہے میں نزدیک گیا، اس بچی نے کہا ارے دور ہو جا، ہمارے رسول ہے، ہمارے نزدیک رہا۔ کہنے لگا میں چاہتا ہوں مدد کروں۔ کہا تو ہماری مدد کرنا چاہتا ہے؟ ارے مجھے بتا نجف کس سمت ہے، مدینہ کس سمت ہے، میں اپنے نانا سے فریاد کروں گی۔ امید کی روایت۔ اب معاملہ بی بی زینب کے ہاتھ میں ہے، اندھیرے کیوں ہیں، بیویاں کہاں ہیں اور بچے کہاں ہیں؟ ایک روایت درج ہوئی ہے، علماء بیان کرتے ہیں خاندان اہل بیت تاریکی میں بیٹھے ہیں۔ ایک موقع آیا، دشمنوں نے فیصلہ کیا ان بچوں کو اب پانی دے دو، ان بچوں کو اب کھانا دے دو، اب جنگ ختم ہو گئی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حور کی بیوہ کھانا لے کر آئی، اب جو کھانا پانی آیا بی بی سکینہ کے سامنے، ارے میرا علی اصغر بھی ہنسا مارا گیا، ارے یہ پانی کیوں آیا؟ اب بی بی زینب کا کردار شروع ہو گیا۔ وہ وقت آیا، ام کلثوم کو ندا دی، اے ام کلثوم بچوں کو دیکھو، بچے کہاں ہیں؟ دیکھا بچی نہیں ہے، امانت لی ہے، اس کی حفاظت ذمہ داری ہے۔ بس زینب و ام کلثوم رات کی تاریکی میں مقتل کی سمت روانہ ہوئے، دونوں تشریف لے گئی۔ بس ایک نظر میں سوچو، بے کفن لاشوں کے درمیان 18 بھائیوں کی بہنیں، بے کفن لاشوں کے درمیان وہ 18 بھائیوں کی بہنیں اپنے بھائیوں کے بے کفن لاشوں کو دیکھ رہی ہے۔ بچوں کو لیا، سب کو جمع کیا، پہرے پر آ گئی، اپنے لیے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ تھام لیا، ٹوٹا ہوا نیزہ تھاما۔ ایک موقع آیا، زینب کبریٰ نے احساس کیا کوئی نزدیک آ رہا ہے، اپنے آپ کو تیار کیا، اس سے کہا اے سوار اگر تو ہم سے بات کرنے آ رہا ہے تو رات کا وقت ہے، اب کل صبح آئیو۔ دیکھا سوار اور نزدیک آیا، ایک جملہ کہا اگر تو لوٹنے آیا ہے تو ہمارا سب کچھ لوٹ چکا، اب کچھ باقی نہیں ہے، اب کیا لوٹنے آیا ہے، اب چلا جا۔ وہ اور نزدیک آیا، زینب کھڑی ہو گئی،
عزیزو بس ایک جملہ اور کہوں گا، یہ شاب غریبہ